بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر ڈیوس میں دستخط ہوں گے؟ کیا امریکی صدر یونائیٹڈ نیشنز کی جگہ متوازی نظام لا رہے ہیں؟ گرین لینڈ حاصل کر کے رہیں گے، ٹرمپ کا یورپی لیڈرز کو سخت پیام، فرینچ صدر اور نیٹو چیف کے میسیجز لیک کر دیے۔ ٹرمپ نے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا نیا نقشہ جاری کیا، کینیڈا، وینزویلا اور گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ دکھایا گیا۔ برٹش رکن پارلیمنٹ نے ٹرمپ کو انٹرنیشنل غنڈہ قرار دیا، کہا طاقت کے زور پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا فطری حصہ نہیں، امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات کے بیچ سرجی لاوروف کا بیان، کہا دخل اندازی میں دلچسپی نہیں۔ عالمی سیاست میں غیر یقینی کے بیچ سٹاک مارکیٹس میں بھاری گراوٹ، سینسیکس 1000 پوائنٹس لڑکا۔ ڈیوس کانفرنس میں ایران کو دی گئی دعوت آخری لمحے میں برخاست کر دی گئی، عباس اراغچی نے کیا احتجاج۔ انڈیا اور EU تاریخی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے، دہلی دورے سے پہلے یورپی کمیشن کی چیف ارسولا کا ڈیوس میں خطاب۔ سیرین فوج اور SDF کی لڑائی کے بیچ درجنوں داعش فائٹرز فرار، سرگرمی سے تلاش جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے متعلق دستخط کی تقریب کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ تقریب سوئٹزرلینڈ کے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ہوگی۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کتنے ملک اس تقریب میں حصہ لیں گے۔ امریکہ نے کئی ملکوں کو اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس یونائیٹڈ نیشنز کو بے اثر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ یونائیٹڈ نیشنز کے خلاف ایک متوازی سسٹم لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے غازہ کا انتظام چلانے کے مقصد سے اس بورڈ آف پیس کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ بورڈ آف پیس سے متعلق چارٹر میں غازہ کا خاص طور پر تو کوئی ذکر نہیں ہے اور اسے دنیا میں امن اور جنگ سے متعلق فیصلوں کے اہم فورم کے طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جمعے کو درجنوں عالمی لیڈرز کو اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ان میں البانیہ، آسٹریلیا، بیلاروس، کینیڈا، سائپرس، ایجپٹ، جرمنی، گریس، انڈیا، اسرائیل، جارڈن، پاکستان، پیراگوئے، پولینڈ،
रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की और उज़्बेकिस्तान शामिल है। इन मुल्कों ने तस्दीक की है कि उन्हें दावतनामे मिले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ अर्जेंटाइन, हंगरी, मोरक्को और वियतनाम ने इस पेशकश को कबूल करने का ऐलान किया है। इसराइल ने बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ मुल्कों के शामिल होने पर एतराज़ किया है। चाइना ने कहा है कि उसे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिका की तरफ से दावत मिली है। बाज़ खबरों में कहा गया कि अमेरिका ने 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ पीस की रुकनीत हासिल करने के लिए $1 बिलियन अदा करने की शर्त रखी है। इसराइल ने तस्दीक की है कि उसे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत मिली है। कई मुल्क बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कन्फर्म किया है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत को कबूल किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो डेवोस में यूरोपीय लीडर्स से साफ तौर पर कहेंगे कि हम ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का एक पैगाम लीक कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ग्रीनलैंड के बारे में क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का एक पैगाम भी लीक किया। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना होने के मैक्रोन के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। मैक्रोन ने इस पैगाम में लिखा था कि हम सीरिया के मामले में एक राय रखते हैं, ईरान पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप ग्रीनलैंड के बारे में क्या कर रहे हैं। हफ्ते को ट्रंप ने 8 यूरोपीय मुल्कों को धमकी दी थी कि अगर वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे को कबूल नहीं करेंगे तो उन पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। उनमें डेनमार्क भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक एडिटेड तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो नायब सदर जेडी वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ अमरीकी झंडा पकड़े हुए हैं और उनके सामने ग्रीनलैंड का बोर्ड है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ हैं। यूरोपीय लीडर उर्सुला वॉन डेर ने डेवोस में खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन आर्कटिक की सिक्योरिटी के बारे में अमेरिका और तमाम पार्टियों के साथ मिलकर काम करेगी। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी एक गलती है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक नया आज़ाद यूरोप बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नोबेल इनाम की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस इनाम पर नॉर्वे का कब्जा है। एक दिन पहले नॉर्वे के वज़ीर आज़म को ख़त लिखते हुए उन्होंने कहा था कि 8 जंगें रुकवाने के बावजूद उन्हें अमन का नोबेल इनाम नहीं दिया गया। अब उन्हें अमन की कोई फ़िक्र नहीं है, अब वो सिर्फ अमेरिका के मफाद को अहमियत देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ट्रंप से कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड के लिए एक रास्ता तलाश करने के पाबंद हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के मुताबिक नाटो सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि डियर प्रेसिडेंट डोनाल्ड, आपने सीरिया में जो हासिल किया है वो शानदार है। मैं डेवोस में अपनी सरगर्मियों के दौरान गाज़ा और यूरोपीय यूनियन में आपके काम को नुमायां करूंगा। मैं ग्रीनलैंड के लिए रास्ता तलाश करने का पाबंद हूं। आपकी मुलाकात के लिए मैं बेचैनी से मुंतज़िर हूं। आपका मार्क। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। AI की मदद से बनाया गया ये नक्शा सोशल मीडिया पर जारी किया गया। एक ऐसे वक्त जारी किया गया है ये नक्शा जब यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ उनकी लफ्जी तकरार हो रही है। ट्रंप ने कुछ मिनट बाद एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें जेडी वांस और मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी झंडा लहराते हुए दिखाया गया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कनाडा के अवाम और हुकूमत ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तल्ख ट्रेड वॉर हुई। कुछ दिन पहले अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन करते हुए सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी का अगवा कर लिया था, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब ट्रंप ने वेनेजुएला के बारे में खुलकर अपना दावा पेश किया है। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अमेरिका को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड के मिनरल्स की ज़रूरत है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का फितरी हिस्सा नहीं है और साबिक़ नौआबादियाती इलाक़ों का मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रशिया ने ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते हुए इख्तलाफात के दरमियान ये बात कही। मॉस्को में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सर्जी लावरोव ने कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में दखलंदाजी के लिए रशिया को कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर ग्रीनलैंड डेनमार्क का फितरी हिस्सा नहीं है। ये दरअसल नौआबादियाती फतह का मामला है। ये एक हकीकत है कि वहाँ रहने वाले लोग अब उसके आदी हो चुके हैं और मुतमईन हैं। ये एक अलग मामला है। यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर ने डेवोस में खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम तारीख बनाने के करीब हैं और जो समझौता होगा वो तमाम समझौतों की माँ होगा।
اس سے 2 بلین لوگوں کی ایک مارکیٹ پیدا ہوگی اور یہ عالمی جی ڈی پی کا تقریباً 1/4 حصہ ہوگا۔ ارسولا وان ڈر اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کرنے والی ہیں۔ سلسلے کو سیریا میں حال ہی میں فوج اور ایس ڈی ایف کے درمیان لڑائی کے درمیان درجنوں داعش فائٹرز فرار ہو گئے ہیں، جن کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ سرکاری فوج کردوں کی فوج ایس ڈی ایف کے کنٹرول والے حساکا شہر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس دوران سیرین ڈیموکریٹک کونسل نے وارننگ دی ہے کہ نارتھ اور ایسٹ سیریا میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا سکتی ہے۔ سیریا کی حکومت اور ایس ڈی ایف کے درمیان بعض معاملات پر بات چیت ناکام ہو گئی، جس کے بعد حالات پھر سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سیریا میں صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس دوران سیریا کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ داعش یا آئیسس کے کم سے کم 81 فائٹرز کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جو جیل سے فرار ہو گئے تھے، لیکن ابھی کئی داعش فائٹرز فرار ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم نے آخری لمحے میں ڈیووس میٹنگ میں ایران کو دی گئی دعوت برخاست کر دی ہے، جس پر ایران نے احتجاج کیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ڈیووس میں شرکت نہیں کریں گے۔ فورم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایران کی حکومت اس فورم میں نمائندگی کرے، جس کی وجہ حالیہ مظاہروں کے دوران بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہیں۔ فورم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں دی گئی دعوت کو واپس لے لیا گیا ہے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں ایران میں سویلینز کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے کہ اس سال ایران کو نمائندگی دی جائے۔ ڈیووس میٹنگ پیر کو شروع ہوئی، جو 23 جنوری تک جاری رہے گی۔ دنیا بھر کی حکومتیں، سول سوسائٹی کے نمائندے، بزنس مین، ماہرین تعلیم اور دوسرے ڈیووس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں اور الگ الگ عالمی مسائل، خاص طور پر معاشی مسائل پر بات چیت کریں گے اور اپنی اپنی باتیں رکھیں گے۔ ایران نے ورلڈ اکنامک فورم پر تنقید کی ہے اور اس پر دوہرے معیارات یا دوغلے پن کا الزام لگایا ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے اور ایران کے نمائندے کو نہیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ جھوٹ اور سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ جمعرات کو ورلڈ اکنامک فورم میں حصہ لینے والے ہیں۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے باغیوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے، جس میں سابق بادشاہ کے ہمدرد اور دہشت گرد تنظیم MKO کے ارکان شامل ہیں۔ نارتھ ایسٹ ایران میں اس نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا۔ ایران نے کہا کہ حال ہی میں مظاہروں اور جھڑپوں اور فسادات میں اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹس شامل رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی۔ غزہ پٹی میں ایک فلسطینی زخمی ہوا۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے خان یونس میں بھی حملے کیے۔ دیر البلا سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس دوران مغربی کنارے کے بعض مقامات پر بھی اسرائیلی فوج نے دھاوے کیے اور بعض فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ غزہ پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ عالمی ادارے نے کہا کہ سیز فائر کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن اب تک سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور مناسب مدد نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ غزہ میں مریضوں کی حالت بھی بہت خراب ہے، کیونکہ کئی مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ برطانیہ کے ایک اہم لیڈر اور رکن پارلیمنٹ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک انٹرنیشنل غنڈہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کے سب سے کرپٹ صدر ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ایڈ ڈیوی نے ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کسی عالمی غنڈے کی طرح کام کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ برطانیہ نے 12 مہینوں تک انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور تمام یورپی ملک متحد رہیں۔ انہوں نے موجودہ عالمی سیاست کے ماحول کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکی صدر جارحیت کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اور تاریخی تعلقات کو دھکا پہنچا رہے ہیں۔ برٹش رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ اتحاد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، نیٹو کو توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایک ڈرانے دھمکانے والے غنڈے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پر جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لیبر پارٹی حکومت اور پچھلی کنزرویٹو گورنمنٹس کی حکومتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے ٹرمپ کی خوشامد کی کوشش کی۔ عالمی ماحول میں غیر یقینی کے بیچ اسٹاک مارکیٹس میں بھاری گراوٹ آ رہی ہے۔ دنیا بھر میں یہی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھی بھاری گراوٹ آئی۔ سینسیکس 1000 سے زیادہ پوائنٹس لڑک گیا اور 80,000 کے نیچے پہنچ گیا۔ اس دوران روپے کی قدر میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج میں جملہ 1067 پوائنٹس کی گراوٹ آئی اور وہ 82,180 پر بند ہوا۔ نفٹی 353 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 25,232 پر بند ہوا۔
اس دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان عالمی منڈیوں میں برقرار رہا۔ بی جے پی کے نئے صدر نتن نبین نے کہا ہے کہ سیاست کا مطلب طاقت، آسائش اور آرام نہیں ہے بلکہ ذمہ داری، قربانی اور سادگی ہے۔ انہوں نے پارٹی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں یہ بات کہی۔ نئی دہلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی لیڈرز اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے نبین نے کہا کہ یہ دن کام کرنے کے عزم کا ہے، محض عہدہ سنبھالنے کا نہیں ہے۔ یہ دن آئیڈیالوجی اور روایات کو مضبوط کرنے کا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور سینئر لیڈرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک معمولی کارکن سے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور وہ تمام پارٹی لیڈرز اور کارکنوں کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ نبین ایک دن پہلے بلا مقابلہ بی جے پی کے صدر چنے گئے تھے۔ وہ بی جے پی کے سب سے کم عمر صدر ہیں۔ وہ 1980 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی سال ہے جب بی جے پی بنی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نتن نبین کو مبارکباد دی اور کہا کہ نوجوان لیڈر پارٹی کے معاملات میں ان کے باس ہوں گے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر میں بی جے پی کے ساتھ کسی بھی اتحاد کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ وہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کیا یہ خواب دیکھنا جرم ہے کہ ایک دن ایک حجاب پہننے والی لڑکی ملک کی وزیر اعظم ہوگی؟ عراق کی فلوجہ یونیورسٹی بغداد کے مفتی اعظم ڈاکٹر محمد شوقی صبری نے صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی سے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے موجودہ حالات پر بات چیت کی۔ اوورسیز تلنگانہ ایسوسی ایشن کے صدر عرفان قریشی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سعيدون جدا بلقائكم وسعيدون بالتواصل مع جنابكم الكريم، ونحن فيدباك كبير موجود عن سيرة وتاريخ وعمل، وهذا كله ان شاء الله سينعكس في المستقبل باذن الله. آپ کے بارے میں جو ہے تھوڑا اسٹڈی کرے، مشاہدہ کرے، اور ماشاء اللہ کافی جو ہے صوفی اور شیخوں سے بھی جو ہے آپ کی ہمارے شیخ روحامین سيدنا شيخ يعرف سيد شيخ نوح كذلك على سلسلة إلى شيخ تلمسان مبارك ما شاء الله ما شاء الله. بغداد آپ آئے تو کچھ ایسے بتائیے. انشاءاللہ بغداد شریف میں آپ یعنی ایک علمی ہستی ہے، شیخ الاسلام کے لقب سے معروف ہے وہاں پر، یعنی کہ ایک دم سادہ لوگ مزاج، سیاسی فوٹوز وغیرہ یہ سب چیزوں سے بنی رہتی ہے، اور حضرت شیخ نوح سے آپ کی جو ہے بڑی اچھی گہری وابستگی اور 30 MPs عراق میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. الشيخ رحمة الله عليه شيخ نوح عن الشيخ محمد الهاشمي التلمساني. هذا رجل عجيب، رجل عظيم، تعاليمه موجودة وكتبه. شيخ هاشمي، شيخ عبد الرحمن شاغوري نعم كله إسلام رواية جميل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. کافی جو ہے ایسے جگہ ہے جو نہیں معلوم لوگوں کو. یونس علیہ السلام کے پاس آپ جو لے کے جاتے وہ عراق میں ہے یونس علیہ السلام، وہاں پر نیچے جو ہے طے خانے میں آپ کی رہتا ہے ماشاء اللہ. سلسلے قادریہ سے ہے الشوقی الجبال. اچھا قادریہ سے یہاں پہ آنے کا خاص مقصد بھی بہت سی جگہوں پہ دورہ کیے حضرت کے ساتھ. ان کا ارادہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے تعلیم قرآن کو عام کرنا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ہمارے پاس جو ہے پیچھے ہو جا رہے ہیں اس میں. ظاہر ہے شریعت پہ چلے تو تصوف سمجھ میں آتا، سلوک راستہ شریعت سے جاتا. بڑی ہمارے پوری برادری کا یہ عالم بڑا خراب ہو گیا جو پشیمانی کے عالم میں آ گئے، لیکن حضرت کی سرپرستی اور تصوف کی ماشاء اللہ اسکالر ہے. ہاں ماشاء اللہ. إن شاء الله كله سيدي الحمد لله ان شاء اللہ. بكل إن شاء الله ان شاء اللہ بغداد کا ان شاء اللہ تشريف إن شاء الله. ان شاء اللہ انشاءاللہ.
You're honored. I'm sorry you अंदर नहीं बिठाया. जेब में आ रहा तो कुर्सी बिठा दिया आवाज. I'm very sorry. My apologies. استغفر الله. المهم انه سلمنا على جنابكم ملاقات هذا شرف كبير جدا. आप बोले भी नहीं मेरे को लेकर बोल क्या? मुश्ताक को भी नहीं बोले आप. قدر ذلك عمل very क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं. अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर. 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में. 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में. हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस. मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर. मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स. डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें. ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा. अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद. हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी. गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस. डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D. गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा. हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026. अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए. गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद. ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर डावोस में दस्तखत होंगे. क्या अमरीकी सदर यूनाइटेड नेशंस की जगह मुतवाज़ी निज़ाम ला रहे हैं? ग्रीनलैंड हासिल करके रहेंगे. ट्रंप का यूरोपीय लीडर्स को सख्त पैगाम. फ्रेंच सदर और नाटो चीफ के मैसेजेस लीक कर दिए. ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नया नक्शा जारी किया. कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया. ब्रिटिश रुकने पार्लियामेंट ने ट्रंप को इंटरनेशनल गुंडा करार दिया. कहा ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं. ग्रीनलैंड डेनमार्क का फितरी हिस्सा नहीं. अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तिलाफात के बीच सर्जी लावरोव का बयान. कहा दखल अंदाजी में दिलचस्पी नहीं. आलमी सियासत में गैर यकीनी के बीच स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट. सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स लुढ़का. डावोस कॉन्फ्रेंस में ईरान को दी गई दावत आखिरी लम्हे में बर्खास्त कर दी गई. अब्बास अरक्ची ने किया एहतजाज. इंडिया और EU तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए. दिल्ली दौरे से पहले यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला का डावोस में खिताब. सीरियन फौज और SDF की लड़ाई के बीच दर्जनों दाइश फाइटर्स फरार. सरगर्मी से तलाश जारी. ये थी आज की खबरें. शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.